امریکی صدر کا آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے میں مدد کے لیے آپریشن کا اعلان۔ ٹرمپ کے مطابق پروجیکٹ فریڈم مشرق وسطی کے وقت کے مطابق پیر کی صبح شروع ہوگا۔ کئی ممالک نے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے میں مدد مانگی۔ جہازوں کو محدود آبی راستوں سے بحفاظت نکالیں گے۔ صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام، خبردار کیا انسانی ہمدردی کے عمل میں مداخلت کی گئی تو سخت جواب دینا پڑے گا۔ واضح کیا امریکی نمائندے ایران سے نہایت مثبت بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات سب کے لیے کسی مثبت نتیجے کا باعث بن سکتے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے آبنائے ہرمز میں پروجیکٹ فریڈم کے آغاز کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سینٹ کام کے مطابق آبنائے ہرمز میں بحری تجارت کی بحالی کے لیے پروجیکٹ فریڈم کے تحت اقدامات کریں گے۔ مشن کے لیے امریکی افواج کی کارروائیاں علاقائی سلامتی اور عالمی معیشت کے لیے نہایت اہم قرار دیتی۔ پروجیکٹ فریڈم کے لیے گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر سے 100 سے زائد زمینی اور بحری طیارے اور 15,000 فوجی اہلکار شامل ہوں گے۔ ایران نے امریکی صدر کے پروجیکٹ فریڈم کے اعلان کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز میں کسی بھی امریکی مداخلت کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس کو ٹرمپ کے کھوکھلے بیانات کے ذریعے نہیں چلایا جا سکتا۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے صرف رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ اس منصوبے میں جنگی جہازوں کی جانب سے باقاعدہ فوجی حفاظتی اسکواڈ شامل نہیں ہوگا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق منصوبہ مکمل فوجی تحفظ کے بجائے رہنمائی اور سفارتی کوشش کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ سابق CIA تجزیہ کار لیری جانسن نے ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کو جنگ دوبارہ شروع کرنے کا بہانہ قرار دے دیا۔ روسی میڈیا سے گفتگو میں لیری جانسن نے کہا، نیا آپریشن دراصل ٹرمپ کی طرف سے وار پاور ایکٹ کو بائی پاس کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ ممکنہ طور پر آبنائے ہرمز میں اپنے جہاز بھیجنے کی کوشش کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ایران کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اسی صورت میں امریکہ ایرانی جزیروں پر بھی مداخلت کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کی کارڈز تھامے تصویر شیئر کر دی۔ ساتھ ہی پیغام لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس تمام پتے موجود ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایرانی تجاویز ناقابل قبول قرار دے دیں۔ ایران پر دوبارہ حملوں کے امکانات بھی ظاہر کر دیے۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ۔ ایران کو 14 نکاتی امن منصوبے پر امریکی جواب موصول۔ پاکستان کے ذریعے ملنے والے امریکی رد عمل کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی نے واضح کر دیا، اس مرحلے پر جوہری مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں۔ ایرانی تجاویز کا محور صرف جنگ کا مکمل خاتمہ ہے۔ اماراتی ریاست فجیرہ کے ساحل کے قریب تجارتی ٹینکر پر پروجیکٹائل سے حملہ، جہاز پر موجود تمام عملہ محفوظ رہا۔ ایران اور اسپین کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ ترین صورتحال اور دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وزراء خارجہ نے دیر پا سلامتی کے لیے فریقین کے درمیان بامقصد مذاکرات ناگزیر قرار دے دیے۔ ایران سفارتکاری کے ذریعے خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ عباس عراقچی کی گفتگو۔ صدر ٹرمپ اور نیٹو میں ایران جنگ پر رائے مختلف ہے، لیکن فوجیوں کی واپسی کے فیصلے کا اختلافات سے تعلق نہیں۔ جرمن چانسلر کا موقف۔ نیٹو ترجمان نے مشرقی یورپ میں سیکیورٹی چیلنجز اور متحدہ دفاعی موقف کو برقرار رکھنا ناگزیر قرار دیا۔ ایران کے ساتھ جنگ جتنی طویل ہوگی، مہنگائی اور معاشی نقصانات کے خطرات اتنے ہی سنگین ہو سکتے ہیں۔ امریکی فیڈرل ریزرو بینک آف منیاپولس کے صدر نیل کاشکاری نے خبردار کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کاشکاری نے کہا کہ ایران جنگ اور آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش سے عالمی رسد اور طلب کا توازن بگڑ رہا ہے۔ واضح کیا، اگر آبنائے ہرمز آج کھل جائے
تب بھی سپلائی چین معمول پر آنے میں کم از کم 6 ماہ کا وقت لگے گا۔ پشاور زلمی دوسری بار پاکستان سپر لیگ کی چیمپئن بن گئی۔ فائنل میں حیدرآباد کنگز مین کا 130 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر 16ویں اوور میں عبور۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر ایرون ہارڈی 58 رنز بنانے پر پلیئر آف دی میچ کرا۔ بابر اعظم کا پی ایس ایل میں سب سے زیادہ 588 رنز بنانے کا ایوارڈ۔ 22 وکٹیں لینے پر سفیان مقیم بہترین بالر کا ایوارڈ لے اڑے۔ شاداب خان سپر آل راؤنڈر، حنین شاہ ایمرجنگ بالر اور فرحان یوسف فیلڈر آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز جیت گئے۔ اسپرٹ آف دی گیم کا ایوارڈ حیدرآباد کنگز مین کو مل گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کی رنگا رنگ اختتامی تقریب۔ عاطف اسلم، علی عظمت، آئمہ بیگ اور عارف لوہار نے سما باندھ دیا۔ تقریب میں چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ نمایاں، تمام ٹیموں کے اینتھم بھی چلائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی پی ایس ایل 11 کا فائنل دیکھنے قذافی اسٹیڈیم آمد۔ کھلاڑیوں سے ملاقات کر کے ٹورنامنٹ کے لیے محنت کو سراہا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہمراہ میچ سے قبل فائنلسٹ ٹیموں کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ غزہ میں ایک بار پھر اسرائیلی جارحیت کے بادل منڈلانے لگے۔ مزاحمتی تنظیموں کو غیر مسلح ہونے پر مجبور کرنے کے لیے پھر جنگ شروع کرنے کی دھمکی۔ صہیونی حکام کی دھمکی سے جنگ بندی معاہدہ مکمل طور پر مفلوج ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے۔ فلسطینی تنظیموں نے انسانی امداد ہتھیار ڈالنے سے مشروط کرنے کا امریکی اقدام مسترد کر دیا۔ تنظیموں کا سیاسی حل کا مطالبہ۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اپنے ہتھیاروں کے ذخائر کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں میزائلوں کی بڑی تعداد دکھائی گئی۔ سرنگوں میں دیگر ہتھیاروں کی تیاری بھی جاری۔ کراچی انٹرنیشنل بک اینڈ ایڈ فیئر 3 روز تک جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا۔ نمائش میں 2 لاکھ سے زائد شہریوں نے شرکت کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ بچوں کے روبوٹک مقابلوں نے نمائش کو 4 چاند لگا دیے۔ اور بریٹ پاکستان بین الاقوامی ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس کا مقام تبدیل۔ کانفرنس 6 اور 7 مئی کو جناح کنونشن سینٹر کے بجائے اسلام آباد کے سیرینا ہوٹل میں منعقد ہوگی۔